نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. محترم نائب ناظم اعلیٰ جنوبی پنجاب سردار شاکر خان مزاری صاحب، صدر پاکستان عوامی تحریک جنوبی پنجاب محترم نور محمد سہو صاحب، علماء کرام، فضلاء اعظام، مشائخ اعظام، اور مختلف طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والی عظیم شخصیات، اور دیگر مکاتب فکر کی نمائندگی کرنے والی عظیم، محترم و محتشم شخصیات اور ہستیاں، جن میں مفتی محمد کاشف صاحب، سید ذیشان اختر صاحب، صاحبزادہ عبدالسلام قریشی صاحب، علامہ خضر قراروی صاحب، پروفیسر ندیم محبوبی صاحب، قاری ابو حمزہ صاحب، مفتی مختار غوثوی صاحب، اور خلیفہ صوفی محمد افضل صابری صاحب، اور دیگر جماعت، تنظیمات اور مکاتب فکر کو ریپریزنٹ کرنے والی معزز شخصیات اور مہمانان گرامی ذی قدر، بالخصوص منہاج القرآن علماء کونسل کے صوبائی صدر مفتی مطلوب احمد سعیدی صاحب، تحریک منہاج القرآن بہاولپور کے صدر ملک غلام عباس پل صاحب، نائب صدر پاکستان عوامی تحریک بہاولپور چودھری سہیل کامران صاحب، اور صدر منہاج یوتھ لیگ بہاولپور محمد وسیم چشتی صاحب، اور منہاج القرآن ویمن لیگ بہاولپور کی صدر مسز شازیہ اختر صاحبہ، اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی مرکزی ہیڈ جنوبی پنجاب مسز انیلا الیاس ڈوگر صاحبہ، اور دیگر خواتین، حضرات، سامعین، سامعات، اور مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے معزز مہمانان گرامی، اور سٹیج پر تشریف فرما دیگر عظیم احباب، اللہ رب العزت کا یہ پایہ لطف و کرم، احسان عظیم
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کا صدقہ کہ اس کے طفیل ہم آج بہاولپور کی سرزمین پر عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوبصورت اجتماع میں رحمت للعالمین کانفرنس میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت اس کا اہتمام کرنے والے، اس کو سجانے والے اور اس کانفرنس کو منعقد کرنے میں معاونت اور مدد کرنے والے سب کی کاوشیں، سب کی محنتیں، سب کی تگ و دو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو، اور اس کا اہتمام کرنے والوں کو شرف قبولیت عطا ہو۔ اور مہمانوں میں ہمارے ملک اسلم ایڈوکیٹ صاحب کی تشریف فرما ہے، اور سردار غامر خان ایڈوکیٹ صاحب، ہم سب کو ویلکم کہتے ہیں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی توفیق خاص سے ہم یہاں حاضر ہوئے، اور یہ کانفرنس آپ کی زیارت کا بہانہ بنی، اور تمام طبقات زندگی کی عظیم ہستیوں کا اجتماع اور ان کا منہاج القرآن بہاولپور کے زیر اہتمام اس رحمت للعالمین کانفرنس میں جمع ہو جانا خود یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت کا اظہار ہے، اور یہ شان مودت اور رأفت و رحمت کا یہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے، اور یہ پیغام رحمت للعالمین ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کا یہی تو پیغام ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدوہ مقدسہ اور مبارکہ کا یہی تو پیغام ہے، آپ کی سیرت طیبہ کا یہی تو نچوڑ ہے، آپ کی بارگاہ کا اور بارگاہ میں بیٹھنے والے صحابہ کرام کی سنتوں کا یہی تو نچوڑ ہے، اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات کا یہی تو نچوڑ ہے، اور تابعین، اتباع تابعین، ائمہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تو تعلیمات کا کرکس ہے، اور اسی کو آج کے دور میں حضور سیدی شیخ الاسلام مدظ العالی گلی گلی نگر نگر پھیلا رہے ہیں۔ اور منہاج القرآن کا اگر کوئی آپ سے تعارف پوچھے، اسے ایک جملے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ منہاج القرآن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گلشن کا ایک ایسا گلدستہ ہے کہ جس میں ہر رنگ اور ہر مہک کا پھول سما جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ اسی گلدستے کے لیے ہی بنایا گیا تھا، کیونکہ سجانے والے ان میں کوئی تفریق رکھتے نہیں، نہ ان میں بعد آنے دیتے ہیں، نہ درار پڑنے دیتے ہیں، نہ دوری پیدا ہونے دیتے ہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عشق کی دوا سے ہر بیمار کا علاج کرتے رہتے ہیں۔ آج کے دور میں جب اکٹھا بیٹھنا کسی بھی معاشرے میں بھائیوں کے لیے دو چار ہو گیا،
خاندان کے بڑے اکٹھے بیٹھنے سے کترانے لگے، بڑے بڑے قبیلوں کے سردار کبھی ایک مجلس میں اب اکٹھے بیٹھتے ہوئے نظر نہیں آتے، بھائی بھائی سے دور ہو گیا، بہن بہن سے دور ہو گئی، قبیلہ قبیلے سے دور ہو گیا، سیاسی رہنما سے دور ہو گیا، ہر محلے، ہر علاقے، ہر تنظیم کا لیڈر دوسرے سے جدا ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ معاشرہ جو ریاست مدینہ کی مثال دے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا، اور امت واحدہ کی لڑی میں سب کو پڑھو کر ایک مثال عطا کر دی تھی، اور اپنے رحمت للعالمین کا عکس اس امت کو عطا کیا تھا، تاکہ جو مانے وہ بھی جمع ہو، جو نہ مانے وہ بھی جمع ہو، جو تسلیم کرے وہ بھی جمع ہو، جو اختلاف کرے وہ بھی جمع ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق کا ادب بھی سکھایا، اختلاف کا ادب بھی سکھایا، رائے دینے کا ادب بھی سکھایا، رائے قبول کرنے کا ادب بھی سکھایا، اپنی گفتگو کا ابلاغ بھی سکھایا، اور اختلاف کا افصاح بھی سکھایا۔ بات پسند آ جائے تو اسے قبول کرنے کے آداب بھی سکھائے، ناپسند آئے تو خوبصورتی سے انکار کا طریقہ بھی سکھایا، بیٹھنے کے آداب اور مجلس کو خوبصورت بنانے کا سلیقہ بھی سکھایا۔ جو حضور علیہ السلام کو مانتے تھے حضور انہیں بھی بٹھاتے تھے، اور جو حضور کو اندر سے نہیں مانتے تھے اور ظاہراً حضور کی بارگاہ میں مدنی دور میں مسلسل بیٹھے رہے، کیا اس سے بڑھ کر بھی رحمت للعالمین کی کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ منافق ہے، جانتے تھے کہ اس کے دل میں عناد ہے، جانتے تھے کہ اس کے دل میں حضور کی مخالفت کی آگ جل رہی ہے، جانتے تھے کہ یہ حضور کو مانتا نہیں، مگر حضور تو صرف یہی دیکھتے تھے کہ میں صرف رحمت للعالمین ہوں، میرا رب تو رب العالمین ہے، وہ اسے بھی پالتا ہے جو اسے مانتا ہے، وہ اسے بھی پالتا ہے جو اسے نہیں مانتا، اگر نہ مانے تب بھی کھلاتا ہے، مانے تب بھی کھلاتا ہے، پلاتا بھی ہے، حکومت بھی دیتا ہے، سیادت بھی دیتا ہے، ریاست بھی دیتا ہے، تمکنت بھی دیتا ہے، مقام و مرتبہ بھی دیتا ہے، عزت و جا بھی دیتا ہے، اس لیے کہ اس کی شان ربوبیت میں کوئی کمی واقع نہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب میں رب العالمین ہوں، پورے عالمین کا رب ہے، اور رب ڈیفینیشن ہے جو بتدریج منتہائے کمال تک پرورش کرتے کرتے پہنچا دے، اسے رب کہتے ہیں۔ جو بتدریج منتہائے کمال تک پرورش کرتے کرتے پہنچا دے اسے رب کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا رب العالمین کا ذکر قرآن مجید میں 40 مقامات پر آیا ہے۔ کتنے؟ 40 آیات کریمہ اور 40 مقامات پر قرآن مجید میں وارد ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ محبوب جہاں جہاں اور جس عالم کے لیے میری ربوبیت کی شان پہنچتی رہے گی، جہاں جہاں میری ربوبیت کا ڈنکا بجتا رہے گا، جس عالم میں مجھے رب مانا جاتا رہے گا، یا میں سب کو پال رہا ہوں گا، محبوب یہ سمجھ لو کہ پورے عوالم میں جس کو میں پالوں گا اس کو تیری رحمت ملے گی۔ فرمایا اب یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو عالم ہے اس کی ڈیفینیشن یہ آئمہ کرتے ہیں کہ زمین اور آسمان پر مشتمل جو تمام کائنات ہے اور اس کے درمیان جو ظاہری و مخفی مخلوقات ہیں، ان ساری مخلوقات کو عالمین کہتے ہیں۔ جو نظر آئے وہ بھی عالم ہے، عالمین میں شامل ہو گئی، اور جو نہ نظر آئے
وہ بھی عالمین میں شامل ہو گئی، جو عیاں ہو گئی وہ بھی شامل، جو مخفی رہ گئی وہ بھی شامل، جو نور بن گئی وہ بھی شامل، جو ملکوت میں چلی گئی وہ بھی شامل، جو جبروت میں چلی گئی وہ بھی شامل، جو ناسوت میں رہ گئی وہ بھی شامل، جو پہلے آسمان تک پہنچی وہ بھی شامل، جو آخری آسمان تک پہنچ گئی وہ بھی شامل، جو سدرہ تک رہ گئی وہ بھی شامل، جو سدرہ سے اوپر نہ جا سکی وہ بھی شامل، جو رف رف کی شکل میں آئی وہ بھی شامل۔ بس صرف یہ تھا کہ صرف او ادنا کے مقام سے پیچھے جو کچھ تھا، اگر خدا کی ربوبیت کی شان وہاں تک پہنچ رہی تھی، فرمایا محبوب وہ سارے کے سارے تیری رحمت کے محتاج رہیں گے۔ اب ایک اور بات سمجھ لیں، اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر صرف سر تا پار رحمت بنا کے بھیجا، ولیکن محبوب ہم نے آپ کو سر تا پار رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اس میں اف اینڈ بٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب یہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں ان اللہ بعثنی رحمتا للعالمین وہدی للعالمین، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت بنا کر مبعوث کیا۔ اب یہاں پر پھر ایک اور مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے دو چیزوں کا ذکر کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دو نعمتوں کا ریپریزنٹیٹو بنا کر بھیجا، ایک کا نام رحمت ہے اور ایک کا نام ہدایت۔ پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور امام حاکم اپنی المستدرک میں اسے نقل کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدات، کہ اے لوگو بے شک میں اللہ کی طرف سے عطا کردہ رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ دوسرے لفظوں میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے تحفتاً اور نعمتاً رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اب جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں، ایک چیز میں آپ کو پہلے عرض کر دوں، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ یہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضور رحمت ہیں اور رحمت للعالمین ہیں، اب سمجھ یہ آئی کہ اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک میں جو جو گوشہ رکھا، جب عالم نور میں تھے تو حضور کا نور بھی رحمت تھا، جب عالم بشریت میں منتقل ہوئے تو بشریت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بڑے عام طریقے سے، عام فہم طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم نور کی بھی نیشنلٹی حاصل تھی اور عالم بشر کی بھی نیشنلٹی حاصل تھی۔ حضور عالم انوار کے بھی رہنے والے تھے اور عالم بشریت کے بھی رہنے والے تھے۔ اس کی بڑی عام فہم انداز سے مثال دینے لگا ہوں۔ کوئی کہے کہ ثابت کر دیں صاحبزادہ صاحب یہ کیسے پاسبل ہے، میں عرض کرنے لگا ہوں معراج کی رات سارے مسئلے حل ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں کی نیشنلٹی نہ رکھتے ہوتے، وہ علی سبیل تنزل مثال دے رہا ہوں، کسی مثال کی کیا مجال کہ حضور کی شان بیان کر سکے، مگر سمجھانے کے لیے مثال ضروری ہے۔ اگر حضور
اس دنیا، اس کائنات اور اس عالم کے نہ رہنے والے ہوتے، اور سپیس اینڈ ٹائم اور کاسمولوجی کا علم نہ رکھنے والے ہوتے، اور وہاں کے رستے نہ جانتے ہوتے، اور وہاں کی معرفت نہ رکھتے ہوتے، یہاں آپ ایک کسی ڈرائیور کو ملک صاحب اپنی گاڑی دے دیں اور کہیں کہ چلو مجھے لاہور لے جاؤ، وہ گھماتا پھرے گا اور اس کو راستے نہیں آئیں گے، جو آپ 6 گھنٹے میں پہنچیں گے وہ 16 گھنٹے لگا دے گا، اور پھر بھی کبھی ادھر گھومے گا کبھی ادھر گھومے گا۔ آپ پوچھیں گے مجھے یہ بتاؤ کہ تو کبھی لاہور بھی گیا ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا نہیں ملک صاحب پہلی دفعہ لاہور جاندہ پہ، پہلی دفعہ لاہور جا رہا ہوں۔ اب پتا چلا کہ ملک صاحب دوبارہ ڈرائیور وہ رکھیں گے جس کو لاہور بھی آتا ہو، جس کو کراچی بھی پہنچنا آتا ہو، جو کوئٹہ بھی جا سکے اور جو پشاور بھی پہنچ سکے۔ اچھا ڈرائیور تو وہی ہوگا۔ اب آگے ذرا غور تو کیجئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے جا رہے ہیں، اور وہاں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہاں تک تو اللہ رب العزت نے براق بھیج دیا اور جبریل امین کو ساتھ بھیج دیا۔ اب وہ وہاں سے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک تو پہنچ گئے، اب آگے تو حضور خود جا رہے ہیں، اور سیدنا جبریل امین پہلے آسمان تک تو پہنچے، پھر دوسرے پہ چلے گئے، تیسرے پہ چلے گئے، چوتھے پہ چلے گئے، 7ویں آسمان کے بعد جب سدرہ کا مقام آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے دیکھا تو جبریل امین پیچھے رہ گئے۔ تھوڑی دیر متوجہ ہو کر پوچھا جبریل تجھے کیا ہوا، تو کیوں پیچھے رہ گیا؟ وہ کہنے لگے لو دنوت ان ملتا لاحترقت بہ، یا رسول اللہ یہ بس میری حد ہے، سدرۃ المنتہا جبریل کی حد ہے، اور جبریل امین کیا ہے؟ وہ سید الملائکہ ہیں، اور ملائکہ جو ہے عالم انوار کی مخلوق ہیں۔ اس کا مطلب جہاں عالم انوار کی مخلوق کی حد ہے وہاں جبریل امین کے پڑ جلتے ہیں۔ فرمایا اور سدرہ وہی مقام ہے کہ سدرہ کے مقام پر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے جا رہے تھے تو کل کائنات جس کی میں نے بات کی، عالمین کے کائنات، عالمین کے ملائکہ، عالمین کے ملائکہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ عرض کیا مولا سنا ہے کہ تیرا محبوب آ رہا ہے، سنا ہے کہ تیرا لجپال آ رہا ہے، سیاح لامکان آ رہا ہے، تیرا دلہا کائنات آ رہا ہے، تیرا نبی آخر الزمان آ رہا ہے، نبی الثقلین آ رہا ہے، رحمت للعالمین آ رہا ہے۔ مولا ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ان کی رحمت میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہوگا یا نہیں؟ ان کی رحمت میں ان کی رحمت میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہوگا یا نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اذن عطا کر دیا، فرمایا فرشتوں آ جاؤ، آج تمہیں چھٹی دے دیتا۔ اب آپ کو پتا ہے قرآن مجید میں ہے کہ ملائکہ اپنے مقرر کردہ ڈیوٹیوں پر فائز کیے جاتے ہیں، اور اپنے مقرر کردہ مقام پر اپنی اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور یہی ربط ہے، ضبط ہے اللہ کی کائنات کا۔ اس نظام اور ایڈمنسٹریشن کے مطابق اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ میں محبت کی نگاہ سے صرف یہی سمجھا کہ لگتا ہے کہ انہیں عام تعطیل دے دی گئی تھی اس دن، لگتا ہے عام تعطیل، کھلی چھٹی اس دن دے دی گئی ہوگی، ہالیڈے ڈکلیئر کر دی گئی ہوگی۔ فرمایا اے فرشتوں اپنی اپنی ڈیوٹیوں سے واپس آ جاؤ، آج تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ سدرہ کے مقام پر آ کر اکٹھے ہو جانا۔ میرے محبوب جب سدرہ پہ پہنچیں گے وہ ایک شان لائیں گے، سدرہ پہ پہنچیں گے وہ اپنی شان میں آئیں گے۔ جب محبوب سدرہ پر آئیں گے اور وہ جنکشن ہوگا جہاں پر یقیناً جبریل امین آگے نہ جا سکیں گے، تو پھر وہاں پر جب سواری بدلنے کا وقت آ رہا ہوگا، تھوڑا سا وقت اور مہلت تجھے بھی مل جائے گی۔ وہ جو تھوڑا سا وقت ہوگا سواری بدلنے کا، وہ اتنا وقت ضرور ہوگا کہ آنکھیں کھول کر جم کر میرے مصطفیٰ کو دیکھ لینا اور سدرہ پہ آ کے کھڑے ہو جائے۔
اب ملائکہ کو بھی رحمت مصطفیٰ کا حصہ معراج کی رات مل گیا، جب اللہ رب العزت نے کل کائنات کے ملائکہ کو کہا آ جاؤ دیکھ لینا میرے محبوب کو آتے جاتے۔ اب وہاں پر کھڑے ہو گئے۔ اب جو بات عرض کرنے لگا ہوں، جہاں سے شروع کی تھی کہ وہاں راستے جانتے تھے اور یہاں کے راستے بھی جانتے تھے، اب اس کی دلیل یہ دینے لگا ہوں کہ جب سدرہ کے مقام پر حضور رکے، پیچھے دیکھا جبریل امین نہ چل سکے۔ جبریل کیا بات ہے حضور، میرے پر جلا دیے جائیں گے، میری حد یہ ہے۔ حضور کو پتا چل گیا، بلکہ کائنات کو پتا چل گیا، بلکہ سدرہ پہ کھڑے ہوئے ملائکہ کو پتا چل گیا کہ جسے ہم اپنا سردار مانتے تھے، جہاں اس کی حد ہے وہاں حضور کی ابتدا ہے۔ اب اس کے بعد حضور تشریف لے جا رہے ہیں، پھر حضور تشریف لے جا رہے ہیں، اور وہ حقیقت محمدی، وہ مقام مصطفیٰ کا سفر ہے۔ پھر رف رف آ رہا ہے، پھر ایک مقام پہ رف رف بھی رک گیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سدرہ سے اوپر سائنس سے پوچھیں، وہ کہتی ہے یہ سپیس اینڈ ٹائم ہے، یہ سپیس ہے، یہ خلا ہے۔ خلا میں جو شٹل ہے یا جو آپ کی سپیس شپ ہے، وہ بھی اس کے بھی کچھ قواعد و ضوابط ہیں، ہر کوئی خلا میں سفر نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے ایسٹروناٹس کو لے آئیں، ان سے پوچھیں، انہیں بھی خلا میں سفر کرنے کے لیے، میں آپ کو تحقیق بتا رہا ہوں، ایک پرانی تحقیق ہے، میں صرف حافظے میں لا رہا ہوں، ایک ایسٹروناٹ کو تیار کرنے کے لیے کروڑوں روپے لگتے ہیں۔ ایک ایسٹروناٹ کو تیار کرنے کے لیے آج کی کرنسی میں شاید اربوں روپے لگتے ہیں۔ پھر جا کے وہ ایسٹروناٹ تیار ہوتا ہے، پھر اس کا ایک مخصوص لباس ہوتا ہے اور اس کا کاسٹیوم ہوتا ہے، اور پھر اس کاسٹیوم کے ساتھ کم از کم 6 مہینے سے سال کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور ایک مصنوعی خلا تیار کی جاتی ہے زمین پر، جس میں ملک صاحب اسے ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنا بیلنس قائم کر سکے اور رکھ سکے، اور پھر بیلنس کے ساتھ پھر وہ چل بھی سکے، موو بھی کر سکے۔ تو اس ایسٹروناٹ کو خلا میں اور سپیس میں سفر کرنے کے وہ طریقہ کار سکھائے جاتے ہیں، اس کی ٹریننگ کی جاتی ہے باجوہ صاحب، پھر جا کر اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، سال ہر سال لگ جاتے ہیں۔ دنیا تو یہ کہتی ہے پھر جا کے وہ ایسٹروناٹ تیار ہوتا ہے اور پھر وہ سپیس میں سفر کرنے کے قابل ہوتا ہے، اور پھر بھی پتہ نہیں کتنے دفعہ وہ اپنے منزل سے اور مدار سے ہلتا ہوگا، گرتا ہوگا، آتا ہوگا، جاتا ہوگا، پھر جا کے کہیں پہنچتا ہوگا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، جبریل امین تو پیچھے رہ گئے، اب حضور سدرہ سے اوپر جا رہے ہیں، جب رف رف بھی نیچے رہ گیا، اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اب حضور تشریف لے جا رہے ہیں، ما زاغ البصر وما طغى وعلمہ شدید القویٰ۔ اب فرمایا کہ حضور تو تشریف لے جاتے جا رہے ہیں، نہ رکتے ہیں، نہ جھکتے ہیں، نہ نگاہ ادھر کرتے ہیں، نہ نگاہ ادھر کرتے ہیں، نہ تھوڑی دیر کے لیے تأمل ہے، نہ تحمل ہے، نہ سوچتے ہیں، ضرورت نہیں، حضور تو بس چلے جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ کی طرف، ملاقات کی طرف روانہ ہیں اور رواں اور دواں ہیں۔ سمجھ آئی کہ 40 دفعہ صرف اللہ نے رب العالمین کیوں کہا ہے، 41 دفعہ کیوں نہیں کہا، 39 دفعہ کیوں نہیں کہا، 35 دفعہ کیوں نہیں کہا، 60 دفعہ کیوں نہیں کہا۔ سمجھ آئی کہ 40 کا عدد بعثت کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے۔ جب اللہ رب العزت 40 سال اپنے نبی کے پورے ہو جاتے ہیں، اس وقت بعثت کا اعلان کرواتا ہے اور نبوت کا اعلان کرواتا ہے، تو پتا چلا وہ 40 سال نبی کی تیاری کے سال ہوتے ہیں۔ نبی ہوتے ہیں مگر تیاری کو 40 سال لگتے ہیں، تو پتا چلا اللہ نے فرمانا تو یہ تھا کہ محبوب میں رب العالمین ہوں اور عالمین کا احاطہ تو بہت بڑا ہے۔ اے مصطفیٰ میں کائنات کو بتا رہا ہوں، وہ جو 40 سال لگائے ہیں، میں ہر سال اپنے رب العالمین ہونے کی ایک شان آپ میں منتقل کرتا رہا، پھر دوسرے سال دوسری کرتا رہا، تیسرے سال تیسری کرتا رہا، چوتھے سال رب العالمین ہونے کی
5ویں شان منتقل کرتا رہا، پھر 10ویں کرتا رہا، 20ویں کرتا رہا، 30ویں تک پہنچا۔ محبوب جب میں نے اپنی 40 کی 40 پوری شانیں رب العالمین کی آپ میں منتقل کر دی، جب مجھے پتا چل گیا محبوب آپ تیار ہو گئے ہیں، تب رحمت للعالمین بنا کے آپ کی بعثت کا اعلان کر دیا۔ پھر ضروری ہے حضور عالمین پر افضل بھی ہوں، کیونکہ جب رحمت للعالمین وہی ہوگا کہ جس کی رحمت کی طرف ہر کوئی متوجہ ہوگا، جس کا طالب ہوگا، متلاشی ہوگا، جس کی پیاس میں مارا مارا پھر رہا ہوگا۔ فرمایا پہلے حضور کو افضل بنایا، پہلے حضور کو اعلیٰ بنایا، پہلے حضور کو عرفہ بنایا، پہلے حضور جیسا کسی کو نہ بنایا۔ اس کے بعد جب 40 شانیں منتقل کر دیں اور ہر شخص نے اور ہر شے نے اور پورے کائنات نے جب دیکھ لیا حضور جیسا اور کوئی نہیں، پھر فرمایا جب حضور جیسا کوئی نہیں تو پھر رحمت للعالمین بھی یہی ہے۔ مسند البزار کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ اس سلسلے کی آخری روایت ہے، پھر ہم واقعات کی طرف جائیں گے، غور سے سنیے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری رحمت کا جو مدار ہے وہ بہت بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا حیاتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے، یعنی رحمت ہے۔ پھر فرمایا تحدثون و تحدث لکم، کیونکہ بذریعہ وحی الہی میری نبوت تمہیں نئے نئے احکام عطا کرتی ہے، اور تمہیں میری نبوت اور رسالت سے نئے نئے احکامات مل رہے ہوتے ہیں، اس لیے میرا وجود اور میری حیات بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ پھر فرمایا ووفاتی خیر لکم، اور پھر جب میں وصال فرما جاؤں گا، پردہ فرما جاؤں گا، تو میرا پردہ فرمانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے، میری حیات بھی تمہارے لیے رحمت ہے، اور میرا وصال، میرا پردہ فرمانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے رحمت ہو گئی؟ فرمایا تعرض علی اعمالکم، اے میرے امتیوں یہ کیوں سمجھ بیٹھے کہ جو تم میرے سامنے بیٹھے ہو صرف یہی امت ہے؟ فرمایا میرے صحابیوں وہ جو بعد میں آنے والے ہوں گے ان کا بھی تو کچھ کرنا ہے، ان کو بھی تو اس رحمت کا فیض دینا ہے، ان کو بھی تو اس رحمت سے کچھ عطا کرنا ہے۔ فرمایا ووفاتی خیر لکم، میرا پردہ فرمانا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ تعرض علی اعمالکم، کیونکہ میری قبر پر تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں۔ اب یہ مسند البزار کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فرمایا تو میری قبر پر، قبر انور پر تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے اور میرے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ فرمایا فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ، اور اگر میں اپنے امتیوں کے اچھے اعمال اپنی بارگاہ میں دفتر میں لکھے ہوئے دیکھوں گا تو خدا کے حضور شکر ادا کروں گا۔ پھر فرمایا وَمَا رَأَيْتُ مِن شَرٍ اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ، اور اگر میں نے اس دفتر میں لکھے ہوئے اپنی امت کے اشرار اور ان کے بد اعمال لکھے ہوئے دیکھوں گا، ان کی بد اعمالیاں لکھے ہوئے دیکھوں گا، ان کے گناہ لکھے ہوئے دیکھوں گا، ان کی غفلتیں لکھی ہوئی دیکھوں گا، ان کی کوتاہیاں لکھی ہوئی دیکھوں گا، فرمایا پھر میں تو رحمت للعالمین ہوں، پھر رک نہیں سکوں گا، پھر اللہ کے حضور میں تمہارے لیے خود استغفار کر رہا ہوں، پھر میں تمہارے لیے خود استغفار کر رہا ہوں گا۔ پتا چلا جب میں تم میں ہوں تو تب بھی رحمت ہوں، کیونکہ عالمین کی بات ہو رہی ہے، تم میں ہوں تو تب بھی رحمت ہوں، جب بظاہر پردہ فرما لوں گا تو تب بھی رحمت ہوں گا، تم اچھے اعمال کرو گے تو حضور خوش ہوں گے، یہ بھی رحمت ہے، حضور کا خوش ہونا بھی رحمت ہے، حضور کا چہرہ اقدس مچل جانا بھی رحمت ہے،
حضور کے چہرہ اقدس پہ مسکراہٹ کا مچل جانا بھی رحمت ہے، حضور کا تبسم کنا ہونا بھی رحمت ہے، حضور کا کرم فرمانا بھی رحمت ہے۔ اور پھر جب تمہارے برے اعمال مجھ تک پہنچیں گے، تمہارے گناہ پہنچیں گے، اور میں جب تمہارے لیے خدا کے حضور استغفار کر رہا ہوں گا، یہ بھی میرا کرنا رحمت ہوگا۔ اب آگے چلیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے لیے بھی رحمت ہیں، عالم انس کے لیے بھی رحمت ہیں، عالم جن کے لیے بھی رحمت ہیں، پھر جمادات کے لیے بھی رحمت ہیں، نباتات کے لیے بھی رحمت ہیں، حیوانات کے لیے بھی رحمت ہیں، عالم ملائک کے لیے بھی رحمت ہیں، اور تمام عالم خلائق کے لیے بھی رحمت ہیں۔ جو نظر آ رہا ہے ان کے لیے بھی رحمت ہیں، جو پوشیدہ ہے اس کے لیے بھی رحمت ہیں۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین اور تصرف مصطفیٰ اور اختیارات مصطفیٰ کہ میں چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک روز متفق علیہ حدیث ہے، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے، ان عفریتا من الجن تفلت علی البارحہ، فرمانے لگے کہ گزشتہ شب میں نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک سرکش جن اچانک میرے سامنے آ گیا، ایک سرکش جن اچانک میرے سامنے آ گیا، او کلمۃ نحوہا، اس طرح کی ملتی جلتی بات فرمائی، پھر فرمایا لیقطع علی الصلاۃ، تاکہ میری نماز توڑ دے۔ میں نماز پڑھ رہا تھا اور اچانک ایک سرکش جن میرے سامنے حملہ آور ہوا، اس کی کوشش تھی کہ میری نماز توڑ دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَمْكَنَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ، مگر اللہ رب العزت نے مجھے اس پر غالب کر دیا، اسے مغلوب کر دیا، اور تمہارے محبوب علیہ السلام کو اس پر غالب کر دیا۔ پھر فرماتے ہیں فَأَرَدْتُ، اس وقت میں نے چاہا ان اربطہ الی ساریۃ من سوار المسجد، میں نے چاہا، میری خواہش تو یہ تھی کہ میں اس سرکش جن کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ، کسی ستون کے ساتھ سختی سے جکڑ کے باندھ دوں، حتی تصبحوا وتنظروا الیہ کلکم، تاکہ صبح ہو تو اس سرکش جن کو مسجد نبوی کے ستونوں سے بندھا ہوا دیکھو تو تم تماشا دیکھو۔ پھر میں دوسری بات بھی عرض کر دوں، پھر آخری بات کروں گا۔ پھر دوسری روایت امام احمد بن حنبل کی ہے، اس میں فرمایا فَلَوْ أَخَذْتُهُ من فلت منی حتی ینات الی ساریت من سوار المسجد ینظر الیہ ولدان اہل المدینہ، اگر میں چاہتا تو میں اسے ایسے جکڑتا، اس پہ تصرف کرتا، اسے ایسے باندھ دیتا کہ اسے کوئی شخص بھی مسجد نبوی کے ستون سے چھڑوا نہ سکتا، اور میرے قبضے سے کوئی اسے لے کر جا نہ سکتا۔ یہ میں چاہتا تھا، میں کر سکتا تھا، یہ میرا تصرف تھا، اور میں نے سوچا کہ میں کر دوں۔ غور سے سنیے، یہ میں نے سوچا کہ میں کروں۔ پھر فرمایا ایک اور روایت میں حتی یطوف بہ ولدان اہل المدینہ، ایسا باندھ دیتا کہ صبح ہوتے ہی اہل مدینہ کے بچے آ کے اس کا چکر لگاتے، اس کا تماشا لگاتے اور اس کا منظر دیکھتے اور پھر مزہ لیتے۔ یہ فرما کر اب سنیے، اب یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ میں آپ کو دو چیزیں ساتھ ساتھ کمپیریٹیولی عرض کر رہا ہوں، یہ ہے تصرف مصطفیٰ، یہ ہے اختیار مصطفیٰ، یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ اب بات کر رہا ہوں شان مصطفیٰ کی۔
حضور نے فرمایا فذکرت، جب میں کرنے لگا تو اسی وقت قول اخی سلیمان، اسی وقت مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان کا یہ قول اور ان کی یہ خواہش یاد آ گئی۔ قرآن مجید کی وہ آیت میرے ذہن میں آ گئی اور اپنے بھائی سلیمان کی ایک خواہش میرے ذہن میں آ گئی، اور وہ فرما رہے تھے قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، وہ کہتے کہتے چلے گئے کہ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ پھر فرمایا اور مجھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے کہ مجھے ایسی حکومت اور تصرف دے کہ جس جیسا تصرف اور حکومت میرے بعد کسی کو نہ دے۔ اب ان کا تصرف کیا تھا کہ انہیں جنات اور شیاطین پہ تصرف تھا، سنا ہوا ہے نا آپ کو، تھا یا نہیں تھا؟ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے بھائی سلیمان کی بات یاد آئی اور حیا آ گیا۔ یہ تصرف مصطفیٰ ہے کہ جن قابو کر لیا، اب کوئی اسے علامہ صاحب چھڑوا نہیں سکتا۔ حضور کا مقام اور حضور کے رحمت للعالمین ہونے کی شان دیکھیے، اختیار رکھتے ہوئے اختیار کا استعمال کرنا مقام ہے، اختیار رکھتے ہوئے اختیار کا استعمال کرنا مقام ہے، اختیار ہے، تصرف ہے۔ طاقت رکھتے ہوئے طاقت کا استعمال کرنا اور تسلط رکھتے ہوئے اس کا استعمال کرنا، یہ مقام بھی ہے، یہ تصرف بھی ہے، یہ اختیار بھی ہے، یہ طاقت ہے۔ مگر حضور نے کیا کر کے دکھا دیا؟ فرمایا طاقت رکھتے ہوئے، تصرف رکھتے ہوئے اپنے بھائی سلیمان کا حیا آ جائے تو اسے چھوڑ دینا، اسے چھوڑ دینا، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ فرمایا کہ ہاں مجھے اپنے بھائی سلیمان کی یہ خواہش یاد آ گئی کہ اے مولا مجھے پتا ہے کہ تو نبی آخر الزمان کو ہر شے پہ تصرف دے گا، کوئی ایک شے تو مجھے دے دے جو کسی اور کو نہ دی ہو۔ اب حضور کیسے رحمت للعالمین ہے، اسی وقت تصرف فرما رہے ہیں، اس کو باندھنے کی طاقت رکھتے ہیں، شکنجے میں لے لیا ہے، پھر کہتے ہیں جا جن تجھے چھوڑتا ہوں، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا تجھ پہ تصرف تھا، یہ خاصہ میں ان کے لیے رہنے دینا چاہتا ہوں، کہیں قیامت کے روز کہنا دے یا محمد آپ نے میرا تصرف بھی لے لیا۔ حاضرین محترم، ہم کیا کرتے ہیں؟ ذرا حالات حاضرہ پر بھی آئیں اور اس کا تھوڑا سا اطلاق ہم اپنی زندگیوں میں بھی کریں۔ تو حضرت راؤ صاحب کوئی وزیر اعظم بن جائے، کوئی صدر بن جائے، ملک صاحب کوئی بار کا صدر بن جائے، اس وقت کہتا ہے آج میری طاقت ہے، میں پھر ایسی تیسی کر دوں گا، میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، کہتا ہے نا کوئی، میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، میں ایوان کو بتا دوں گا، میں اپنی طاقت کا اظہار کر دوں گا، میں وردیاں اتار دوں گا، وردیاں چڑھا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ ہم تو یہی کہتے ہیں نا بھئی اتنی، کیونکہ ہم بھی اتنے ہیں، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اتنے ہیں، جتنی طاقت ہے وہ سمائی نہیں جاتی تو اظہار بڑا کر دیتے ہیں۔ بھئی بڑے وہ نہیں ہوتے جو طاقت کا مکمل استعمال کر لیں، بڑے وہ ہوتے ہیں جو اتنا استعمال کریں اور طاقت پوری رکھتے ہوں اور کسی کو معلوم بھی نہ ہونے دے کہ کون آیا اور استعمال کر گیا۔ تصرف رکھتے ہوئے تصرف نہ استعمال کرنا عظمت مصطفیٰ ہے، طاقت رکھتے ہوئے طاقت کو چھوڑ دینا یہ شان مصطفیٰ ہے۔ دشمن پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، حدیث شریف ہے اور مستند حدیث ہے کہ آپ درخت کے نیچے ایک غزوہ سے واپس آ رہے ہیں، کسی درخت کے نیچے آپ آرام فرما رہے ہیں اور آپ کی تلوار مبارک جو ہے وہ درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے،
اچانک ایک کافر، ایک مشرک آتا ہے اور تلوار اپنے قبضے میں لے کر پھر کہتا ہے یا محمد آج کون ہے جو تجھے میری اس تلوار اور میرے قبضے سے بچا سکے؟ یا محمد کون ہے جو تجھے آج میری اس تلوار کے حملے سے بچا سکے؟ آپ نے بڑے آرام سے فرمایا اللہ اللہ، میرا اللہ۔ جب حضور کی گرجدار آواز اس کے کانوں سے گزرتی ہوئی دل کی وادی میں سرایت کر گئی، اس پہ لرزہ طاری ہو گیا اور ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ متزلزل ہو کر اس کے ہاتھوں سے وہ تلوار گر گئی اور زمین پر گر پڑی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی اور فرمایا اے بندے، یا ابن الفلان، یا اب الفلان، اے فلان اے فلان، اب تو بتا کہ اب کون ہے جو تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بچا سکے؟ اب حضور کا تصرف ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، فرمایا یا ابن فلان، اب تو یہ بتا کہ کون ہے جو تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شکنجے سے بچا سکے؟ وہ کہتا ہے کوئی نہیں سوائے آپ کے، جا تجھے چھوڑ دیا، جا تو واپس چلا جا۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ بھی رحمت للعالمین کی شان ہے، یہ بھی شان رحمت للعالمین ہے۔ تصرف رکھ کے تصرف کا نہ استعمال کرنا، یہ شان رحمت للعالمین۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت دیکھیں کہ آپ کا اختیار عقل کو لوٹانے پر، جن کی عقل زائل ہو گئی ہو ان کے لوٹانے پر بھی اختیار حضور کا تھا، یہ بھی شان رحمت للعالمین۔ حضور کی رحمت کی شان دیکھیں کہ ایک روز امام حیثمی مجمع الزوائد میں اور امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں، حضرت سلیمان بن عمرو بن احوص الازدی اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں میری والدہ نے مجھے بتایا، وہ کہتے ہیں میری والدہ نے مجھے یہ قصہ سنایا اور یہ روایت مجھے منتقل کی۔ فرماتے ہیں جمرہ عقبہ کے مقام پر میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، حضرت سلیمان بن عمرو بن احوص الازدی کے والدہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو واپس تشریف لاتے ہوئے مینا کے مقام سے دیکھا تو اچانک ایک خاتون حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا، کہتی یا رسول اللہ ان ابنی ھذا ذاہب العقل فادعوا اللہ لہ، یا رسول اللہ یہ میرا جو بچہ ہے اس کی عقل زائل ہو گئی، اس کا ذہنی توازن کھو گیا، یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے اور اس کی عقل واپس لے کر دیں، جس کی عقل زائل ہو گئی اس کی عقل اللہ کی بارگاہ سے واپس لے کر دیں۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جاؤ ایک کٹورے میں پانی لے کر آؤ۔ وہ خاتون گئی، ایک کٹورے میں پانی لے کر آئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن اس میں ڈال دیا، ڈال کر پھر اس بچے کا سر اس کٹورے میں دھو دیا اور دھو کر کٹورا اس خاتون کو دیا، فرمایا تیرے بچے کا کام ہو گیا، اب صرف یہ پانی سے اس کو نہلاتی رہنا اور دعا کرنا، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان بن عمرو بن ازدی کی والدہ کہتی ہیں جب میں نے دیکھا کہ حضور تو بڑا کرم فرما رہے ہیں اور پانی کا کٹورا جس میں لعاب دہن ہے وہ دے دیا، جاتے جاتے میں نے اس خاتون کا لڑ پکڑ لیا، میں نے کہا اے خاتون جاتے جاتے چند قطرے میرے بیٹے سلیمان کے لیے بھی عطا کر، لجپال نے دیے ہیں مجھے بھی چند قطرے عطا کر دے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اس نے مجھے بھی ہاتھ ڈالا اور چند قطرے اس نے مجھے دیے، میں نے ان قطرے سے اے سلیمان تیرے سر پر، تیرے آدھے سر پر مل دیا۔ پھر کہتی ہیں خدا کی عزت کی قسم اے سلیمان پھر تو وہ ہو گیا جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، تو ذہین اور فتین ہوتا چلا گیا اور تیری ذہانت اور فطانت کا کوئی مقابلہ نہ کرتا تھا۔ میں تجھے دیکھ کر حیران ہوئی تو میرے ذہن میں آیا
اگر چند قطرے جو حضور کے لعاب دہن کی برکت سے جو یہاں میرے بیٹے کے سر پر لگے ہوں، اس کا یہ عالم ہے کہ یہ ذہین فتین ہو گیا، تو وہ جو خاتون اپنے بیمار بچے کو لائی تھی، جس کی عقل چلی گئی تھی، اس کا عالم کیا ہوگا؟ وہ اس کو ڈھونڈنے لگی. وہ کہتے ہیں میری والدہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی والدہ تک پہنچ گئی. اسے پوچھتی ہے بی بی تیرے بچے کا کیا حال ہوا؟ اس نے کہا جیسے ہی حضور نے کرم کیا تھا وہ ایسا تندرست ہوا، شفا یاب ہوا، بڑے بڑے عقل والوں سے بھی زیادہ عقل مند ہو گیا. یہ حضور کی شان رحمت للعالمین ہے، یہ حضور کا کرم ہے، یہ حضور کی توجہ تھی کہ جہاں لعاب مبارک لگا دیتے تھے تو بڑے بڑے بیمار بھی شفا یاب ہو جایا کرتے تھے. امام ابو یعلا اور امام بیہقی ابن قانے نقل کرتے ہیں اور ان کتب میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت قتادہ بن نعمان بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن ان کی آنکھ دشمن کے تیر کا نشانہ بن گئی. حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھ دشمن کے تیر کا نشانہ بن گئی. کہتے ہیں اتنی زور سے تیر لگا کہ میری آنکھ کا ڈھیلا نکل کر باہر آ کر چہرے پر لٹک گیا. میں پریشان ہوا. مجھے صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ اے قتادہ تو اس طرح کر کے اسے کٹوا دے، اس کا کچھ نہیں ہونے والا. راؤ صاحب کوئی آئی سرجن نہیں بیٹھا ہوا، کوئی یہ بہاولپور نہیں ہے کہ یہاں کے ہاسپٹل میں جائیں اور سرجری کروائیں اور آئی سرجن وہ آنکھ لگا دے. یہ کوئی لاہور کا ہاسپٹل نہیں ہے کہ آج کی لیٹسٹ لیزر سرجری سے خوبصورت طریقے سے اس آنکھ کو لگا دیا جائے. اس نے مشورہ دیا کہ اے قتادہ تو اس طرح کر اسے کٹوا دے، کچھ ہونے والا نہیں. وہ کہتے ہیں میرا ایمان ہے جب تک حضور کچھ نہیں فرمائیں گے میں کہیں نہیں جاؤں گا. وہ انتظار کرتے رہے، انہیں پتا حضور لجپال موجود ہیں، رحمت للعالمین موجود ہیں، مجھے کیا پڑی کہ میں کہیں اور جاؤں جب حضور موجود ہیں. اتنے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں نے عرض کیا حضور یہ میری آنکھ کا یہ حال ہو گیا ہے. فرمایا قتادہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس آؤ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. حضرت قتادہ فرماتے ہیں آپ نے اپنا دست اقدس میری آنکھ کو پر لگایا، اس ڈھیلے کو پکڑ کر اس زخمی آنکھ میں نصب کر دیا، اور نصب کرنے کی دیر تھی کہ وہ آنکھ میں ایسے جڑ گیا. خدا کی عزت کی قسم کچھ عرصہ گزرا، کوئی شخص بتا نہیں سکتا تھا کہ زخمی آنکھ کون سی تھی اور صحیح آنکھ کون سی تھی. اب نہ کوئی سرجن یہ کام کر سکا، نہ کوئی آئی سرجن نہ آئی اسپیشلسٹ یہ کام کر سکا. جو دست اقدس مصطفیٰ نے کام کر دیا. پتا چلا وجود مصطفیٰ بھی رحمت ہے، لعاب مصطفیٰ بھی رحمت ہے، ید اقدس مصطفیٰ بھی رحمت ہے، پھر عطا مصطفیٰ بھی رحمت ہے، نگاہ مصطفیٰ بھی رحمت. پھر آگے چلیے. پھر حضرت قتادہ بن نعمان فرماتے ہیں، حضرت ابو یعلا نقل کرتے ہیں، بلکہ حضرت عبد الرحمن بن حارث اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ زخمی ہو گئی. آپ فرماتے ہیں کہ میری بینائی جاتی رہی یہاں تک کہ اس آنکھ سے مجھے نظر آنا، میرے ساتھ نظر آنا بند ہو گیا. وہ فرماتے ہیں ہم نے اور کہاں جانا تھا، حضور جو تھے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے گئے. عرض کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیے تو صحیح مجھے نظر آنا بند ہو گیا. فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن جو میری آنکھ پہ لگایا، خدا کی عزت کی قسم وہ خوبصورت سے خوبصورت ہوتی چلی گئی، اس کی بینائی لوٹتی چلی گئی. فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم وہ پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی اور وہ کچھ نظر آنے لگا جو پہلے نہیں آتا. یہ لعاب دہن مصطفیٰ بھی رحمت ہے. پھر اجرام سماوی پر بھی اختیار حضور کا تھا، جب نگاہ فرما دیتے تھے وہاں بھی رحمت کا فیض پہنچ جاتا تھا. حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ ایک روز
بلکہ میں دوسری روایت بیان کرنے لگا ہوں کہ حضور کی رحمت اور حضور کی شفقت کا ایک اور واقعہ بیان کرنے لگا ہوں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے۔ بڑی خوبصورت دو روایتیں ہیں جو میں عرض کرنے لگا ہوں، اور امام جلال الدین سیوطی بھی اسے اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک روز سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے خوبصورت انداز سے دیکھ رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں چچا عباس خیریت ہے، آج مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون سی ایسی نشانی تھی جو میں نے سب سے پہلے دیکھی جس نے مجھے مجبور کر دیا اور میں دائرہ اسلام میں شامل ہو گیا؟ آپ نے فرمایا بتائیے وہ کیا تھا؟ یا رسول اللہ آپ 40 دن کے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے یا رسول اللہ، آپ 40 دن کے تھے۔ حضرت مائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کٹیا میں تھے، پنگوڑے میں لیٹے ہوئے تھے، کھلے آسمان کے نیچے آپ تھے یا رسول اللہ۔ اس وقت 14ویں کا چاند بڑے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ میں جب اس وادی میں داخل ہوا تو دیکھتا ہوں کہ کبھی چاند جھومتا جھومتا ادھر جا رہا ہے، کبھی چاند ادھر جا رہا ہے۔ میں حیران ہوا، مجھے سمجھ نہ آئی۔ جب میں آگے بڑھا تو دیکھتا ہوں یا رسول اللہ آپ کی انگشت مبارک ہے، کبھی آپ ادھر کرتے ہیں تو چاند ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر کرتے ہیں چاند ادھر چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب آپ کی انگشت مبارک کے اشارے پر چاند تو کھلونا بنا، کبھی رقص کنا ادھر جا رہا ہے، کبھی وجد کنا ادھر جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ میں حیران ہو گیا۔ آپ نے فرمایا چچا عباس میں اس سے بھی زیادہ ایک حیران کن بات نہ بتاؤں؟ آپ نے فرمایا بتائیے یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ میں اس وقت چاند سے باتیں کر رہا تھا، چاند مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ کیا باتیں ہو رہی تھی ہمیں بھی بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں چچا عباس چلو آپ کو بتاتا ہوں۔ مجھے سیدہ حلیمہ سعدیہ نے کاٹن کے کپڑے میں بڑی زور سے باندھا ہوا تھا۔ میں 40 دن کا تھا۔ جیسے وہ گاؤں کی ایک عادت ہوتی ہے ملک صاحب، وہ چھوٹے بچے کو بڑا ٹائٹ کر کے باندھ دیتے ہیں، ماتے ہیں اس کپڑے سے، کاٹن کا کپڑا تھا، مجھے بڑے ٹائٹ کر کے زور سے باندھا ہوا تھا۔ اب اس کپڑے نے مجھے دائیں طرف سے کاٹا۔ حضور فرما رہے ہیں علیہ السلام مجھے دائیں طرف سے کاٹا۔ کاٹنے کی دیر تھی تو میں نے رونے والا منہ بنا لیا۔ جیسے ہی میرے رونے والا منہ بنا اور ابھی میں رونے لگا تھا تو چاند کہتا ہے لا تبکی یا رسول اللہ، حضور مت روئیے۔ میں رونے والا منہ ہی بنایا تھا، بچہ تھا، رونے لگا تو چاند کہتا ہے اسی وقت میرے پاس آ کے یہ لا تبکی یا رسول اللہ مت روئیے۔ اور پھر کہتا ہے واللہ اگر آپ رو پڑے اور آپ کا ایک آنسو کا قطرہ بھی زمین پر گر گیا، خدا کی عزت کی قسم یہاں پر کبھی سبزہ نہ اگ سکے گا۔ اب آگے سنیے، آپ نے فرمایا میں خاموش ہو گیا کہ اگر مجھے اپنی امت پہ رحم نہ ہوتا تو میں روتا رہتا۔ اگر اپنی امت پر رحم نہ آتا تو میں نہ رکتا، میں روتا رہتا۔ پتا چلا رحمت للعالمین وہ ہیں جو بچپن میں، ابھی عمر مبارک 40 سال ہے، اس وقت بھی اپنی امت کی فکر ہے، 40 دن ہے، اپنی امت کی فکر ہے کہ اگر میں رو پڑا، آنسو گر گئے، زمین بنجر ہو گئی تو ان کا کیا بنے گا، میں خاموش ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر اس کاٹن والے کپڑے نے مجھے بائیں طرف سے کاٹا۔ پھر میں دوبارہ رونے لگا۔ جیسے ہی رونے لگا تو وہ چاند کہتا ہے لا تبکی یا رسول اللہ، حضور مت روئیے، حضور مت روئیے۔ اگر آپ رو پڑے اور اس زمین پر آپ کا قطرہ گر گیا، خدا کی عزت کی قسم اللہ رب العزت ساری زمین بنجر کر دے گا۔
اور کبھی ہریالی نہیں اگائے گا، مجھے پھر اپنی امت پر رحم آ گیا، میں خاموش ہو گیا۔ زبان اقدس مصطفیٰ بھی رحمت ہے، تلفظ مصطفیٰ بھی رحمت ہے، کرم مصطفیٰ بھی رحمت ہے، اور دست اقدس مصطفیٰ بھی رحمت ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان فرماتے ہیں، امام طبرانی المعجم الکبیر میں اسے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک رات تاریک رات تھی، اندھیری رات تھی، میرے دل نے کہا، میرے اندر ایک تڑپ پیدا ہوئی اور خواہش پیدا ہوئی کہ میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں، حضور کا دیدار کروں اور آپ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ حضرت قتادہ بن نعمان فرماتے ہیں جب نکلا تو گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، مجھے کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ فرماتے ہیں بڑی مشکل سے میں بڑے مشکل سے احتیاط سے قدم اٹھاتے اٹھاتے حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ جیسے ہی پہنچا تو حضور فرماتے ہیں اے قتادہ خیریت سے آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ فرمایا واللہ یا رسول اللہ، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اور آپ کی قسم یا رسول اللہ، میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ کا دیدار کروں، آپ کی بارگاہ میں بیٹھوں، آپ کے پیچھے نماز پڑھوں اور اپنی آنکھوں کو آپ کے دیدار سے ٹھنڈا کرتا رہوں۔ جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو جانے لگے تو فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ ھذا الارجون، فرمایا اے قتادہ یہ کھجور کی خشک شاخ لے لو۔ یا رسول اللہ اس کا کیا کروں گا؟ فرمایا پکڑو تو صحیح۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں میں نے وہ خشک چھڑی یا وہ شاخ کھجور کی خشک تنا میں نے پکڑا، جب لے کر گیا فرماتے ہیں تیرے 10 قدم آگے روشن ہو جائیں گے، تیرے 10 قدم پیچھے روشن ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں حضور کے دست اقدس میں اس چھڑی نے تھوڑا سا وقت کیا گزارا تھا کہ جب میں نے پکڑا تو وہ ٹارچ بن گئی، مشعل بن گئی، وہ آگے بھی روشن ہو گیا، میرا پیچھا بھی روشن ہو گیا، جہاں جہاں جاؤں وہ راستے روشن ہوتے چلے گئے۔ قربان جاؤں رحمت للعالمین کی شان پر کہ جس خشک تنے کو اپنے دست اقدس کا لمس عطا کر دیں تو وہ بھی ٹارچ اور مشعل بن جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا، آگے سنیے، پھر فرمایا اے قتادہ، اب یہ علم مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، یہ ساری روایات کوئی بھی کہے آپ دلیل دے کر بات کر سکتے ہیں۔ اخرجہ طبرانی فی المعجم، ابن العساکر فی تاریخ مدینہ دمشق، اور حیثمی فی مجمع الزوائد، والہندی فی کنز العمال، یہ میں نے حوالہ دے دیا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قتادہ یہ چھڑی لے کر گھر جانا، اور جب گھر جاؤ گے اذا دخلت بیتک اضرب بہ مثل الحجر الاخشن فی انسان البیت، تو تیرے بائیں طرف ایک پتھر کی مانند کوئی چیز ہوگا، انسان کی مانند، پتھر کی مانند کوئی انسان تیرے گھر کے بائیں طرف ہوگا، داخل ہوتے ہی یہ میری دی ہوئی چھڑی اس کو مارنا، وہ چلا جائے گا، وہ شیطان ہوگا۔ سبحان اللہ، علم مصطفیٰ کہ ابھی حضرت قتادہ جا رہے ہیں، حضور کی نگاہ اقدس پہلے ہی اسے بتا رہی ہے پریشان نہ ہونا، یہ میری چھڑی ہی کافی ہے، اس کو مارنا، وہ شیطان بھاگ جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں گھر میں داخل ہوا، جب میں نے بائیں طرف دیکھا تو ایک پتھر کی مانند کوئی انسان کی شکل میں کوئی چیز جامد پڑی تھی، میں نے پتھر مارا تو وہ شیطان مردود دوڑ گیا۔ قربان جائیں حضور کی رحمت پر کہ آنے والے وقت کے لیے بھی اپنی امت کو بچا رہے ہیں، اپنے عاشقوں کو بچا رہے ہیں، گھروں میں بھی نگاہ رکھتے ہیں، گھروں سے باہر بھی نگاہ رکھتے ہیں۔ آگے امام بخاری اور امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں، یہ بڑی خوبصورت حدیث عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن کی بات ہے، حدیبیہ کے دنوں کی بات ہے کہ ایک روز ہمیں بڑی شدید پیاس نے ستایا۔ فرماتے ہیں ہمارے پاس نہ پینے کے لیے کوئی پانی تھا، نہ وضو اور طہارت کے لیے کوئی پانی بچا تھا۔ جب ہم نہتے ہو گئے اور ہر طرح کی آس اور امید
کھو بیٹھے، پھر ہمارے پاس تو حضور تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پھر صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آئے، اور ادھر تھوڑی دیر پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک چھاگل پڑی تھی، اس میں تھوڑا سا پانی تھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو مبارک فرمایا تھا، اور چند قطرے باقی رہ گئے تھے۔ صحابہ کرام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہمارا برا حال ہے، نہ پینے کے لیے کوئی پانی ہے، نہ وضو کے لیے کوئی طہارت کے لیے پانی بچا ہے، حضور کرم فرمائیے۔ حضور نے فرمایا اچھا، میں حضور یہ جو چھاگل ہے اس میں شاید کوئی چند قطرے ہوں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، اب وہ لفظ سنیے، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الرِّقْوَةِ، اسی وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھاگل کے اندر دست اقدس ڈال دیا۔ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَثُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ، آپ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس چھاگل میں ڈالا، تو ڈالتے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی چشموں کی طرح جاری ہو گیا، پانی چشموں کی طرح جاری ہو گیا۔ پھر اتنا پانی چشمے کی شکل میں نکلتا رہا کہ ہم نے سیر ہو کے پیا، طہارت حاصل کی، وضو کیا۔ اب راوی پوچھتے ہیں کہ اے جابر یہ تو بتا آپ لوگ کتنے تھے؟ وہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم 1,00,000 کی تعداد میں بھی ہم ہوتے تو وہ پانی کافی رہتا، مگر ہماری تعداد تو 1500 تھی۔ حضور کے انگشت مبارک بھی رحمت ہے، حضور کی مبارک انگلیاں بھی رحمت ہے، دست اقدس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت ہے۔ اسی طرح حضرت امام بخاری اور امام احمد حنبل نقل کرتے ہیں کہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرو بن زبیر اور حضرت مسور بن مخرمہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے بالکل قریب ایک مقام پر جب ہم نے اپنا پڑاؤ کیا تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں ہم نے ایک گڑھا ڈھونڈا اور اس گڑھے میں تھوڑا سا پانی موجود تھا، ہم نے اپنا پڑاؤ اس گڑھے کے ارد گرد کر لیا اور ڈال لیا۔ وہ کہتے ہیں جتنا پانی تھا وہ ہم نے استعمال کر لیا، اور پھر پانی ختم ہو گیا۔ جب ہماری برداشت سے باہر بات چلی گئی تو ہم حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، یا رسول اللہ وہ گڑھے میں تھوڑا سا پانی تھا، اب وہ ختم ہو گیا، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہ راوی بیان کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور نکال کر فرماتے ہیں جاؤ اور اس تیر کو اس گڑھے میں گاڑ دو۔ ہم گئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ تیر اس گڑھے میں گاڑ دیا۔ کہتے ہیں گاڑنے کی دیر تھی کہ چشمہ ابلنے لگا، اتنا پانی نکلا کہ جانور بھی سیر ہو گئے، ہم بھی سیر ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ حضور کی ترکش میں کوئی تیر ہوگا اسے بھی رحمت للعالمین کا فیض مل رہا ہے۔ حاضرین محترم، اب آگے چند اور مثالیں عرض کر رہا ہوں۔ ایک روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، امامت فرما رہے تھے، متفق علیہ حدیث ہے، حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں، بیان کراتے ہیں ایک روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو نماز کے بعد جب فارغ ہوئے تو ہمیں مخاطب ہو کر کہنے لگے اتم الرکوع والسجود، اے صحابیوں جب میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو اپنے رکوع اور سجود کو مکمل کیا کرو۔ انی لاراکم من بعد ظہری اذا ما رکعتم و اذا ما سجدتم، فرمایا کہ جب تم رکوع اور سجود کرتے ہو تو احتیاط سے کیا کرو کہ میں تمہارے سامنے سے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں، تمہارے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور تمہارے سجدے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور تمہارا خشوع اور خضوع بھی میں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہوں، احتیاط سے کیا کرو۔ اب صحابہ کرام حیران ہوئے، پتہ چلا فرمایا کہ ہاں جب میں نماز پڑھتا ہوں پھر فرمایا میری نگاہ تو قبلہ کی طرف ہوتی ہے، یہ تمہیں بتا رہا ہوں، مگر نگاہ مصطفیٰ اگر قبلہ رخ بھی ہو تو پیچھے پڑھنے والوں کے رکوع بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، سجود بھی دیکھ رہی ہوتی ہے۔
اب یہاں سے سمجھ آئی کہ یہ تو وہ نگاہ مصطفیٰ کی رحمت تھی کہ جو اپنے صحابہ کرام کے رکوع بھی درست کر رہی ہوتی تھی، ان کے سجود بھی درست کر رہی ہوتی تھی، ان کے خشوع اور خضوع کی بھی خبر رکھ رہی ہوتی تھی، ان کی کیفیت سلام پر بھی نگاہ رکھ رہی ہوتی تھی۔ حضور نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں آج موجود ہوں، سمجھ لیں جو میں بات ختم کر رہا ہوں، آج موجود ہوں تو اگر تمہارے رکوع میں کمی رہ جائے تو مصطفیٰ کی نگاہ وہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، اگر سجدے میں کمی رہ جائے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ وہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو میرے بعد میں آنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے سجدے محفوظ ہو جائیں گے یا نگاہ سے اوجھل ہو جائیں گے۔ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، جب کوئی آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجے آپ اسے پہچانتے ہیں؟ فرمایا میں اس طرح پہچانتا ہوں جس طرح تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر پہچان رہا ہوں۔ اب اس کی روایت پیش کرنے لگا ہوں، میں روایت اور دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں کر رہا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا ساتھ راوی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، میری خواہش ہے کہ کاش میں اپنے بھائیوں سے جا کر ملوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے جا کر ملوں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں، انتم اصحابی، تم صحابہ ہو، تم میری صحبت میں بیٹھنے والے ہو۔ یا رسول اللہ آپ کے اخوان اور بھائی کون ہوں گے؟ فرمایا اخواننا الذین لم یأتوا، جو ابھی نہیں آئے، لم یأتوا بعد، جو ابھی نہیں آئے مگر بعد میں آنے والے زمانے میں آ رہے ہوں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان سے جا کر ملوں۔ اب صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، سوال کیا، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا کیف تعرف من لم یأتی بعد من امتک، یہ سوال ہے، میں اس کی جواب دے رہا ہوں۔ یا رسول اللہ ابھی تو وہ آپ کی امت میں آیا ہی نہیں، اور آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے اسے کیسے جانتے ہیں؟ یا رسول اللہ 1400 سال بعد ابھی کوئی آئے گا، 200 سال بعد کوئی آئے گا، 300 سال بعد کوئی آئے گا، ہزاروں سال بعد کوئی آئے گا، محبوب آپ اسے کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا صحابہ میں تمہیں مثال دیتا ہوں۔ اب یہ مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا ارأیت لو ان رجلا لہ خیل، فرمایا مثال یہ دی کہ اگر کسی شخص کے پاس اونٹوں کا جھڑمٹ ہو اور قافلہ ہو، اور ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ ایسا ہو جس کے ماتھے پر بڑی خوبصورت سرخ رنگ کی نشانی ہو اور خوبصورت رنگ ہو، کیا اس اونٹوں کے جھڑمٹ میں وہ شخص اس سرخ رنگ کی نشانی والے اونٹ کو پہچانے گا یا نہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بلا، پہچانے گا۔ فرمایا اسی طرح حوض کوثر پر روز قیامت جب میں بیٹھ رہا ہوں گا، وہاں میری جب امت آئے گی، ان کے ماتھوں پر بھی وضو کے جو نشان ہوں گے، میں دور سے آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں گا، یہ وہ ہے جو میری خاطر عبادت کرتا ہوگا، یہ وہ ہے یا نبی سلام علیکہ کے چرچا کرتا ہوگا۔ ان کے ماتھوں کو دیکھ کر پہچان رہا ہوں گا کہ یہ خشیت کا حق ادا کر آیا ہے، یہ عبادت کا حق ادا کر کے آیا ہے، میری امت کا حق ادا کر کے آیا ہے، میرے پیچھے رکوع بھی کرتا ہوگا، سجدے بھی کرتا ہوگا، عبادت بھی کرتا ہوگا، غریبوں کا خیال بھی رکھتا ہوگا، میری امت کا خیال بھی رکھتا ہوگا، میری عبادت اور اللہ کی عبادت کا حق بھی ادا کرتا ہوگا، اور میری سنتوں پہ عمل بھی کرتا ہوگا، میرے اسوہ پہ چلتا ہوگا، میری سیرت طیبہ کی پیروی کرتا ہوگا، میرے اقوال کو سنتا ہوگا، میرے احوال پہ عمل کرتا ہوگا، ظاہر کو بھی سجاتا ہوگا، باطن کو بھی سجاتا ہوگا، اور کہتا ہوگا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، تیرے مسکن کے گرد شام و سحر بن کے منگتا میں پھر رہا ہوتا، تو آتا میرے جنازے پر، چھوڑ کے جنتیں مڑ کے آ جاتا۔ اب ایک وہ رحمت کا فیض ہے
جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والے صحابہ کو مل رہا ہے، ایک وہ رحمت کا فیض ہے جو حضور کے بعد والے دور کو مل رہا ہے۔ اب آپ پوچھیں کہ ہمیں کیسے ملے گا؟ میں نے ایک روایت عرض کی، اب دوسری عرض کر رہا ہوں کہ منہاج القرآن کیوں بنا؟ حضور شیخ الاسلام یہ چرچا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو کیوں جوڑ رہے ہیں؟ یہ محافل کیوں سجا رہے ہیں؟ یہ رونقیں کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ کے دلوں میں حضور کی محبت کے چراغ کیوں روشن کر رہے ہیں؟ آپ کی محبت، حضور کا عشق، حضور کی محبت، حضور کی مودت، حضور کا ادب، حضور کی تعظیم، حضور کی توقیر آپ کے دلوں میں کیوں منتقل کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے ایک روز فرمایا، انس بن مالک فرماتے ہیں، وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، کاش میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ کرام نے فرمایا، أَوَلَيْسَ إِخْوَانَ نَحْنُ إِخْوَانَكَ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا، أَنْتُمْ أَصْحَابِي، پھر فرمایا، وَلَكِنْ إِخْوَانِي الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي، فرمایا میرے بھائی وہ ہوں گے جو بعد میں آنے والے زمانے میں آئیں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے پر مجھے دیکھا نہ ہوگا، مجھ پر ایمان لائیں گے پر دیکھا نہ ہوگا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، آخری بات، من اشد امتی لی حبا ناس، فرمایا مجھ سے شدید محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے امتی ہوں گے، مجھ سے شدید محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میری امتی ہوں گے، یکونون بعدی، جو میرے بعد کے دور میں آئیں گے، یود احدہم لو رعانی باہلہ ومالہ، ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہوگا کہ حضور کے دیدار مجھے ہو جائے، کاش میرے والدین بھی لے لو، آبا بھی لے لو، میری اولاد بھی لے لو، میرا مال بھی لے لو، میرا متاع بھی لے لو۔ یہ وہ عشق ہے جو حضور شیخ الاسلام نے آپ میں منتقل کر دیا کہ میرا من بھی لے لو، میرا تن بھی لے لو، میرا مال و متاع بھی لے لو، میری جان اور میرا آن اور مان اور شان بھی لے لو، پر مجھے میرے مصطفیٰ کا دیدار عطا۔ آج تحریک منہاج القرآن حضور شیخ الاسلام نے یہی تو چرچا کرنے کے لیے آپ کو گلی گلی نگر نگر یہ چراغ عشق مصطفیٰ اس لیے جلائے ہیں تاکہ اس دور کی رحمت کا مزہ آپ چکھ سکیں۔ حضور کی رحمت کے لیے کوئی زمانہ مقید نہیں ہے، جیسے رحمت اس وقت تھی ویسے ہی رحمت اس وقت ہے، صرف چراغ عشق مصطفیٰ جلانے ہوگے، چراغ ادب مصطفیٰ جلانے ہوگے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں، میرے پاس کوئی مریض آ جائے میں اس سے نفرت نہیں کرتا، میں مریض کی سے نفرت نہیں کرتا، میں اسے قریب کرتا ہوں اور اس کے مرض کا علاج محبت مصطفیٰ کی گولی سے کرتا ہوں، اسے قربت مصطفیٰ کے طعام سے کرتا ہوں اور اسے نسبت مصطفیٰ کی شراب سے اس کا حال درست کرتا ہوں اور اسے حضور کی قربت کے قابل بناتا ہوں، حضور کا ادب سکھاتا ہوں، حضور کی تعظیم سکھاتا ہوں، حضور کی نسبت کے جام پی پی پلا پلا کے اس کو سیر کرتا ہوں، تاکہ قیامت کے روز جب ادب کا پیکر بن کے حضور کے سامنے کھڑا ہوگا تو شاید اس وقت کہہ دے کہ یہ ادب شیخ الاسلام نے سکھایا ہے، یہ ان کے صدقے سے یہ لوگ حضور کی بارگاہ کے ادب کا پیکر بنے ہیں۔ یہی منہاج القرآن کا پیغام ہے اور یہی حضور کی شان رحمت للعالمین کا پیغام ہے کہ ہماری خواتین اور ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، آخری بات یہ ہے، خودارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کا پیغام یہ ہے کہ خود بھی پیکر رحمت بن جاؤ، اپنی طبیعتوں میں بھی نرمی اور گداز پیدا کرنے والے بن جاؤ، اپنی طبیعت میں بھی رفق پیدا کر لو اور عفو درگزر کا پیکر بن جاؤ۔ خدارا لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، لوگوں کو قریب لانا سیکھو، لوگوں کے دلوں کو اپنے ساتھ جوڑنا سیکھو، اگر کوئی غلطی کر لے تو معاف کرنا سیکھو۔ یہی حضور کی رحمت للعالمین کی شان ہے۔ اللہ رب العزت اس پہ عمل پیرا ہونے اور اسے اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔